اللہ نے پیدا ہی نہیں کیا. جو نظام کائنات کا چل رہا ہے اس میں ہماری ہر چیز کو ہمیں عطا کرنے والا بھی رب ہے, سارے سلسلے بنانے والا بھی رب ہے. لہٰذا اللہ ارشاد فرماتے ہیں ان اللہ هو الرزاق ذو القوۃ المتین, بے شک اللہ تو وہی ہے جو سب کا روزی رساں ہے, توانائی والا ہے, زوراور ہے. سورہ زاریات آیت نمبر 58. سورہ روم آیت نمبر 40 میں ارشاد ہوتا ہے اللہ ہی ہے جس نے تمہیں پیدا کیا, پھر تمہیں روزی دی, پھر وہ تمہیں مار ڈالے گا, پھر زندہ کر کے اٹھائے گا. سورۃ المؤمن میں ارشاد ہوتا ہے آیت نمبر 64 یعنی 64, اللہ وہی ہے جس نے تمہارے لیے زمین کو ٹھہرنے کی جگہ بنایا, آسمان کو چھت بنایا, تمہاری صورتیں بنائیں اور صورتیں بہت ہی اچھی بنائیں, تمہیں کھانے کو عمدہ عمدہ چیزیں عطا فرمائیں, اور یہی اللہ تمہارا پروردگار ہے, وہ بہت ہی برکتوں والا ہے اور سارے جہان کی پرورش کرنے والا ہے. اللہ رب کریم سورہ ہود میں ارشاد فرماتے ہیں آیت نمبر 6 زمین پر چلنے پھرنے والے جتنے بھی جاندار ہیں سب کی روزیاں اللہ کے ذمے ہیں. اسی طرح سورۃ العنکبوت آیت نمبر 60 میں ارشاد ہوتا ہے اور بہت سارے جانور ہیں جو اپنی روزی اٹھائے نہیں پھرتے, ان سب کو بھی اور تمہیں بھی اللہ ہی روزی عطا کرتا ہے, وہ بڑا ہی سننے والا ہے, جاننے والا ہے. سورۃ الاسراء آیت نمبر 31 میں ارشاد ہوتا ہے مفلسی کے ڈر سے اپنی اولادوں کو قتل نہ کرو, ان کو اور تم کو ہم ہی روزی دیتے ہیں. سورہ سبا میں ارشاد ہوتا ہے آیت نمبر 24 پوچھو ان سے کہ تمہیں آسمانوں اور زمین سے روزی کون دیتا ہے, اور پھر انہیں بتا بھی دو کہ اللہ تعالیٰ ہے. سورہ طلاق کی آیت نمبر 2 اور 3 میں ارشاد ہوتا ہے جو شخص اللہ سے ڈرتا ہے اللہ اس کے لیے چھٹکارے کی راہ نکال دیتا ہے اور اسے ایسی جگہ سے رزق دیتا ہے جس کا اسے گمان بھی نہیں ہوتا. رزق کتنا ملے گا یہ بھی اللہ نے طے کر رکھا ہے, اور یہ اس تقدیر میں سے ہے نا جو ٹلتی نہیں کہ رزق کتنا ملے گا. لہٰذا سورہ عنکبوت میں آتا ہے آیت نمبر 62 62 اللہ تعالیٰ اپنے بندوں میں سے جسے چاہتا ہے فراخ روزی دیتا ہے, جسے چاہتا ہے تنگ روزی دیتا ہے. سورہ نحل میں ارشاد ہوتا ہے آیت نمبر 70 اللہ تعالیٰ ہی نے تم میں سے کسی ایک کو دوسرے پر روزی میں فوقیت دے رکھی ہے. سورہ زخرف آیت نمبر 32 میں ارشاد ہوتا ہے ہم نے ہی ان کی دنیا کی زندگی میں روزی تقسیم کر رکھی ہے, اور ایک کو دوسرے پر فوقیت دے رکھی ہے اور دوسرے کو ایک کے ماتحت کر رکھا ہے. روزی کے معاملے میں کوئی کسی کے پاس کام کرتا ہے اور کوئی جو ہے وہ مالک ہے. پھر اللہ رب کریم ارشاد فرماتے ہیں سورۃ الحجر کی آیت 20 اور 22 میں اور اسی میں ہم نے تمہاری روزیاں بنا دی ہیں اور ان کی بھی جنہیں تم روزی دینے والے نہیں ہیں. جتنی بھی چیزیں ہیں سب کے خزانے ہمارے پاس ہیں, ہم ہر چیز کو اس کے مقررہ اندازے سے اتارتے ہیں اور ہم ہی بھیجتے ہیں بوجھل ہوائیں, پھر آسمان سے پانی برساتے ہیں تاکہ تم اس میں سے پیو, اور اس کے ذخیرہ کرنے کی صلاحیت تم میں نہیں ہے. اب آپ دیکھیے کہ اللہ رب کریم کے پاس ہیں سارے خزانے, اللہ نے اپنا کوئی خزانہ کسی کو نہیں دیا. اللہ ارشاد فرماتے ہیں سورہ عنکبوت آیت نمبر 17 تم اللہ کے سوا بتوں کی پوجا پاٹ کر رہے ہو اور جھوٹی باتیں دل سے بناتے ہو. سنو جن کی تم اللہ کے سوا پوجا پاٹ کر رہے ہو وہ تمہاری روزی کے مالک نہیں ہے, بس تمہیں چاہیے کہ تم اللہ تعالیٰ سے ہی روزی طلب کرو اور اسی کی عبادت کرو, اسی کی شکر گزاری کرو, اسی کی طرف تم لوٹائے جاؤ گے. کائنات کا مدبر و منتظم کون ہے؟ صرف اللہ. تو اللہ ارشاد فرماتے ہیں سورۃ الملک کی پہلی ہی آیت تبارک الذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر, بہت برکت والا ہے اللہ جس کے ہاتھ میں بادشاہی ہے جو ہر چیز پر قادر ہے. سورہ شورا میں ارشاد ہوتا ہے آیت نمبر 12 آسمان و زمین کی کنجیاں اللہ کے ہاتھ میں ہیں, وہ جس سے چاہے کشادہ روزی دے, جسے چاہے کم دے. غیب کا علم بھی صرف اللہ کریم کے پاس ہے. لہٰذا اللہ ارشاد فرماتے ہیں سورۃ الانعام آیت نمبر 59 اور اللہ تعالیٰ ہی کے پاس غیب کے خزانے کی کنجیاں ہیں, اللہ کے سوا غیب کوئی نہیں جانتا, اور وہ تمام چیزوں کو جانتا ہے جو کچھ خشکی میں ہے, جو کچھ دریاؤں میں ہے, اور کوئی پتا نہیں گرتا مگر اللہ اس سے بھی واقف ہے, اور کوئی دانہ زمین کے تاریک حصوں میں نہیں, نہ کوئی خشک چیز اور نہ کوئی تر چیز, مگر یہ کہ اللہ نے سب کو کتاب مبین میں لکھ رکھا ہے. سورۃ الاعراف آیت نمبر 188 میں ارشاد ہوتا ہے آپ فرما دیجئے کہ میں خود اپنی ذات کے لیے کسی نفع نقصان کا اختیار نہیں رکھتا, نہ کسی ضرر کا, مگر اتنا کہ اللہ نے جتنا میرے لیے لکھ رکھا ہے. اگر میں غیب کی باتیں جانتا ہوتا تو بہت سارے فائدے حاصل کر لیتا ہے اور مجھے کبھی نقصان نہ پہنچتا.
میں تو محض ایک ڈرانے والا اور بشارت دینے والا ہوں ان لوگوں کو جو کہ ایمان رکھتے ہیں۔ تو غیب کا علم کس کے پاس ہے؟ صرف اللہ کے پاس۔ قادر مطلق بھی اللہ ہے، یعنی قدرت بھی اللہ ہی کی ہے جو چلتی ہے، لہٰذا سورہ نساء میں ارشاد ہوتا ہے آیت نمبر 132 133، اللہ کے اختیار میں ہیں آسمانوں کی چیزیں، زمین کی چیزیں، اللہ کارساز ہے اکیلا، اگر اسے منظور ہو تو اے لوگوں وہ تم سب کو مٹا دے اور تمہاری جگہ دوسروں کو لے آئے، اللہ اس پر پوری قدرت رکھتا ہے۔ اسی طرح اللہ رب کریم ارشاد فرماتے ہیں سورہ آل عمران آیت 26-27 میں، آپ کہہ دیجئے اے میرے معبود، اے تمام جہانوں کے مالک، تو جسے چاہے بادشاہی دے، جس سے چاہے حکومت چھین لے، جسے چاہے عزت بخشے، جسے چاہے ذلت دے، سب بھلائیاں تیرے ہاتھ میں ہیں اور تو ہر چیز پر قادر ہے۔ تو ہی رات کو دن میں داخل کرتا ہے، دن کو رات میں داخل کرتا ہے، تو ہی بے جان سے جاندار پیدا کرتا ہے، تو ہی جاندار سے بے جان پیدا کرتا ہے، تو ہی ہے جسے چاہتا ہے بے شمار رزق دیتا ہے۔ اللہ رب کریم ہمارا حاکم اعلیٰ ہے، اللہ کو کوئی عاجز نہیں کر سکتا اور اللہ کے سامنے سب عاجز ہیں۔ اللہ رب کریم ارشاد فرماتے ہیں سورہ فاطر آیت نمبر 44، اور اللہ ایسا نہیں ہے کہ کوئی چیز اسے شکست دے دے، نہ آسمانوں میں اور نہ ہی زمین میں، وہ بڑے علم والا ہے، بڑی قدرت والا۔ تو یہ جب کہتے ہیں نا کہ جی تقدیر روک دی، ہماری قسمت باندھ دی، رزق باندھ دیا، شادی باندھ دی، بچے باندھ دیے، تو اس کا مطلب ہے کہ اللہ کی تقدیر کو روکنے والا بھی کوئی ہے، مگر اللہ کہتے ہیں نہیں، ایسا کوئی نہیں ہے، نہ آسمانوں میں نہ زمین میں۔ نفع اور نقصان بھی اللہ کے ہاتھ میں ہے، اس کے حکم کے بغیر کچھ بھی نہیں ہو سکتا، لہٰذا اگر اولاد نہیں ہو رہی یا رزق نہیں مل رہا، تنگی ہے، تو یہ سب اللہ کا حکم ہے، اللہ سے عاجزی اختیار کریں، اللہ سے دعائیں کریں، باپوں کے پاس کچھ نہیں ملنے والا، لہٰذا اللہ فرماتے ہیں سورہ یونس آیت نمبر 107، اور اگر تمہیں اللہ تعالیٰ تکلیف پہنچائے تو پھر اسے دور کرنے والا کوئی نہیں، اور اگر وہ تمہیں کوئی خیر پہنچائے تو اس کے فضل کو مٹانے والا کوئی نہیں، وہ اپنا فضل اپنے بندوں میں سے جس پر چاہے نچھاور کرتا ہے، وہ بڑی مغفرت والا ہے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر قرآن مجید کی آیت نازل ہوئی وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنے رشتہ داروں کو دعوت دیجیے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے خاندان کے لوگوں کو جمع فرمایا اور ان سے کہا اے قریش کے لوگوں اپنے آپ کو بچا لو، اللہ کے سامنے میں تمہارے کسی کام نہیں آ سکوں گا، اے عبد مناف کے بیٹو اللہ کے سامنے میں تمہارے کسی کام نہیں آ سکوں گا، اے عباس بن عبد المطلب میں تمہارے کسی کام نہیں آ سکوں گا، اے محمد کی بیٹی فاطمہ دنیا میں میرے مال میں سے جو مانگنا چاہتی ہو مانگ لو، لیکن قیامت کے روز میں تمہارے کسی کام نہیں آ سکوں گا۔ یہ بخاری کی حدیث ہے اور یہ انذر عشیرتک الاقربین کے نام سے جو باب ہے اس کا ایک حصہ ہے۔ تو آپ دیکھیے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلی بات کی وضاحت کی جو اپنی قوم کے سامنے، وہ یہ تھی کہ اللہ کے سامنے کوئی کسی کے کام نہیں آ سکتا، اللہ کے اختیار میں کوئی مداخلت نہیں کر سکتا، ٹھیک ہے۔ تو یہ عقیدہ بذات خود شرک ہے کہ اللہ کی تقدیر کو کوئی باندھ سکتا ہے، کوئی کھول سکتا ہے، اللہ اولاد دے رہا ہے اور کسی نے اولاد باندھ دی ہے، یہ بذات خود شرک ہے، ٹھیک ہے۔ زندگی اور موت بھی اللہ کے کنٹرول میں ہے، کوئی اس کا فیصلہ نہیں بدل سکتا، نہ کوئی مرنے والے کو بچا سکتا ہے اور نہ ہی کوئی جیتے شخص کو مار سکتا ہے۔ قتل کی سازش ضرور کی جا سکتی ہے مگر جب تک اللہ کا حکم نہیں ہوگا وہ بھی کامیاب نہیں ہوگی نا۔ جیسے دیکھیے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے قتل کا پلان کیا گیا تھا مگر آپ گھر سے نکل کر چلے گئے، کسی کو پتا بھی نہیں چلا، اور جب اللہ کی طرف سے آزمائش لکھی تھی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خیبر میں 2-3 لقمے کھا لیے جن سے پھر آپ بیمار رہے اور آخر کار شہید ہو گئے۔ سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 28 میں آتا ہے تم اللہ کے ساتھ کیسے کفر کر سکتے ہو حالانکہ تم مردہ تھے، اس نے تمہیں زندہ کیا، پھر وہ تمہیں موت دے گا، پھر زندہ کرے گا اور پھر تم اسی کی طرف لوٹائے جاؤ گے۔ سورہ نجم آیت نمبر 44 میں آتا ہے اللہ ہی مارتا ہے اور وہی جلاتا ہے۔ سورۃ الحجر آیت نمبر 23 میں ارشاد ہوتا ہے ہم ہی زندہ کرتے ہیں، ہم ہی مارتے ہیں اور ہم ہی بالآخر وارث بنیں گے۔ سورۃ المؤمن آیت نمبر 68 یعنی 68 میں ارشاد ہوتا ہے وہی رب ہے جو زندہ کرتا ہے اور مارتا ہے، پھر جب وہ کسی کام کا کرنا مقرر کرتا ہے تو اسے صرف یہ کہتا ہے کہ ہو جا تو وہ کام ہو جاتا ہے۔ سورۃ الجاثیہ آیت نمبر 26 میں ارشاد ہوتا ہے آپ کہہ دیجئے اللہ ہی تمہیں زندہ کرتا ہے، پھر تمہیں مار ڈالتا ہے، پھر وہ تمہیں قیامت کے دن اکٹھا کرے گا جس میں کوئی شک نہیں، مگر اکثر لوگ یہ بات سمجھتے نہیں۔ صحت اور شفا بھی اللہ کے ہاتھ میں ہے، لہٰذا سورہ شعراء میں ارشاد ہوتا ہے آیت نمبر 78 سے لے کر 82 تک، 78 سے 82 تک، جس نے مجھے پیدا کیا وہی اللہ ہے
وہی میری رہبری کرتا ہے، وہی مجھے موت دے گا، وہی مجھے زندہ کرے گا، اور وہی ہے جس سے میری امید بندھی ہوئی ہے کہ روز جزا وہ میرے گناہوں کو بخش بھی دے گا۔ یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ایک بیان ہے۔ اسی طرح اولادیں بھی اللہ کے اختیار میں ہیں۔ سورہ شورا آیت نمبر 49-50 میں آتا ہے، آسمان اور زمین کی سلطنت اللہ ہی کے ہاتھ میں ہے، وہ جو چاہتا ہے پیدا کرتا ہے، جسے چاہتا ہے بیٹیاں دیتا ہے، جسے چاہتا ہے بیٹے دیتا ہے، جسے چاہتا ہے جمع کر کے دے دیتا ہے، جسے چاہتا ہے بانجھ بنا دیتا ہے، وہ بڑے علم والا ہے اور قدرت کاملہ کا مالک ہے۔ قسمت بھی اللہ کے اختیار میں ہے۔ سورہ احزاب آیت نمبر 38 میں آتا ہے، اللہ تعالیٰ کے کام تقدیر کے مقرر کیے جانے پر ہیں، یعنی وکان امر اللہ قدر مقدورا، اللہ نے ہر کام کا ایک اندازہ مقرر کر رکھا ہے، تو اس تقدیر کو کوئی بدل نہیں سکتا، کسی کے بس کی بات نہیں ہے۔ توفیق بھی اللہ سے ملتی ہے، لہٰذا سورہ ہود کی آیت نمبر 88 میں ارشاد ہوتا ہے، میرا ارادہ تو اپنی استطاعت کی حد تک اصلاح کرنے کا ہی ہے، مگر میری توفیق اللہ ہی کی مدد سے ہے، اسی پر میرا بھروسہ ہے اور اسی کی طرف میں رجوع کرتا ہوں۔ یعنی ارادہ تو اچھائی کا ہے، مگر اس اچھائی میں توفیق کتنی شامل ہوگی، کامیابی کتنی ہوگی، وہ اللہ ہی کی طرف سے ہے۔ اسی طرح ہدایت بھی اللہ ہی عطا فرماتے ہیں، پیغام ہم دے سکتے ہیں، ہدایت نہیں دے سکتے، لہٰذا اللہ ارشاد فرماتے ہیں سورۃ القصص میں آیت نمبر 56، آپ جسے چاہیں اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اسے ہدایت نہیں دے سکتے، بلکہ اللہ جسے چاہتا ہے اسے ہدایت دیتا ہے، ہدایت پانے والوں سے اللہ بخوبی آگاہ ہے۔ تو ہدایت بھی پھر اللہ کے اختیار میں ہے۔ یہ جو ہمارے یہاں قصے ہیں نا کہ فلاں ولی نے فلاں کو سینے سے لگایا اور اس کا دل بدل دیا، اور اسے کیا کہتے ہیں، شرح صدر، تو شرح صدر کی یہ کوئی اصطلاح نہیں ہے اسلام میں، شرح صدر اللہ ہی کی جانب سے ہوتا ہے، کوئی بندہ کسی کا دل نہیں کھول سکتا۔ اسی پر پچھلے سال میں ایک بابا جی بھی بڑے مشہور ہوئے تھے، وہ جس کو گلے لگاتے تھے نا تو اس کو وہ تڑپنے لگتا تھا جیسے اس کو بجلی کا کرنٹ پڑ گیا، تو مذاق میں بچوں نے انٹرنیٹ پہ اس کا نام بھی رکھا ہوا تھا بابا کرنٹ شاہ، تو مذاق کرتے تھے، تو وہ جس کو گلے لگاتے تھے، وہ میرا خیال ہے انہوں نے کچھ لوگوں کو پے کیا ہوگا، وہ ڈرامہ بازی کرتے ہوں گے، تو جس کو گلے لگاتے تھے نا تو ایسے کانپنا شروع ہو جاتا تھا کہ جیسا جی اس کو کرنٹ پڑ گیا، تھوڑی دیر تڑپتا تھا پھر وہ اٹھ کر بیٹھتا تھا اور کہتا تھا جی میرا تو دل ہی بدل گیا، مجھے تو دنیا سے زہد ہی حاصل ہو گیا۔ کتنا آسان ہے زہد حاصل ہونا، ہے نا، کمال نہیں ہو گیا؟ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم علیہم اجمعین اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ہی پتہ نہیں چلا، باقی تو بہت آسان ہے سارا کچھ۔ اچھا، اب یہاں پر ہم رک کر یہ دیکھتے ہیں کہ مشرکین مکہ اور آج کے ہم نام نہاد مسلمان، کیا ہمارے مابین کوئی مماثلت ہے؟ لہٰذا غور کرنے کی بات ہے کہ مشرکین مکہ میں جن اعمال کا ارتکاب کیا جا رہا تھا، آج توحید کا اقرار کرنے والے کئی مسلمان بھی انہی کاموں کا ارتکاب کر رہے ہیں۔ تو ہم اس بات کا جائزہ لیتے ہیں، پھر سنجیدگی سے سوچتے ہیں کہ ہم میں یا ہمارے ارد گرد والوں میں ایسی خرابیاں ہیں، کیونکہ جب تک ہمیں یہ اندازہ نہیں نہ ہوگا کہ ہم کس بیماری کا شکار ہیں، تب تک ہم سنجیدہ نہیں ہو سکتے۔ اچھا جی، مشرکین مکہ بھی اللہ تعالیٰ کو خالق، مالک اور رازق تسلیم کرتے تھے، مانتے تھے، لہٰذا دیکھیے خود اللہ فرماتے ہیں سورہ لقمان آیت نمبر 25 میں، اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کفار سے دریافت کریں کہ آسمان و زمین کا خالق کون ہے، تو یہ لازماً جواب میں کہیں گے اللہ تعالیٰ، تب کہہ دیجئے کہ اللہ ہی تعریف کے لائق ہے۔ سورہ عنکبوت میں ارشاد ہوتا ہے آیت نمبر 61 اور 63، اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کفار سے یہ پوچھیں کہ زمین و آسمان کا خالق، سورج اور چاند کو کام میں لگانے والا کون ہے، تو یہ جواب دیں گے اللہ تعالیٰ۔ ان سے پوچھو پھر تم کدھر الٹے بہے جا رہے ہو؟ اور اگر آپ ان سے یہ پوچھیں کہ آسمان سے پانی اتار کر زمین کو اس کی موت کے بعد زندہ کرنے والا کون ہے، تو جواباً یہ لوگ کہیں گے اللہ تعالیٰ، تو آپ کہہ دیجئے کہ پھر تعریف کا سزاوار اللہ ہی ہے، بلکہ ان میں سے اکثر لوگ بے عقل ہیں۔ اسی طرح سورہ زمر آیت نمبر 38 میں ارشاد ہوتا ہے، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اگر آپ ان کفار سے یہ پوچھیں کہ آسمان و زمین کو کس نے پیدا کیا، جواب میں کہیں گے اللہ تعالیٰ نے۔ آپ ان سے کہیے اچھا تو پھر یہ بتاؤ تم جنہیں اللہ کے سوا پکارتے ہو، اگر اللہ تعالیٰ مجھے نقصان پہنچانا چاہے تو کیا یہ لوگ مجھے اس نقصان سے بچا سکتے ہیں؟ یا اللہ اگر مجھ پر مہربانی کا ارادہ کرے تو کیا یہ لوگ اس مہربانی کو مجھ سے روک سکتے ہیں؟ پھر آپ کہہ دیجئے مجھے تو اللہ کافی ہے، توکل کرنے والوں کو اللہ پر ہی توکل کرنا چاہیے۔ کتنی واضح آیت ہے نا کہ اللہ کو ہی وہ سب کچھ مانتے تھے اور پھر اس کے بعد وسیلے بنا رکھے تھے، کڑیاں بنا رکھی تھی اللہ اور اپنے درمیان، اور اسی کو شرک قرار دیا اللہ نے۔ سورۃ المؤمنون آیت نمبر 83 سے 79،
99 यानी 83 से 89 तक, इनसे पूछे तो सही जमीन और उसकी कुल चीजें किसने पैदा की हैं, बतलाओ अगर जानते हो। फौरन जवाब में कहेंगे अल्लाह ने। फिर आप कह दीजिए कि तुम नसीहत क्यों कबूल नहीं करते, यानी तौहीद क्यों नहीं कबूल करते। इनसे पूछिए सातों आसमानों का और बाअज़मत अर्श का, अर्श अजीम का मालिक कौन है, फौरन जवाब देंगे अल्लाह। तो कह दीजिए फिर तुम उससे डरते क्यों नहीं। इनसे पूछिए कि तमाम चीजों का अख्तियार किसके हाथ में है, कौन है जो पनाह देता है और कौन है जिसके मुकाबले में कोई पनाह नहीं दे सकता, जानते हो तो बताओ, फौरन जवाब में कहेंगे अल्लाह। तो कह दीजिए फिर तुम किधर जादू किए जा रहे हो, यानी तुम्हें वो जादू करके बहकाया जा रहा है, तो तुम किधर बहकाए जा रहे हो। हक ये है कि हमने उन्हें हक पहुंचा दिया है और बेशक ये लोग झूठे हैं, यानी ये जानते हैं कि सब कुछ अल्लाह ने बनाया, हर चीज का मालिक अल्लाह है, फिर भी शिर्क कर रहे हैं, तो यही झूठे। सूरह यूनुस में इरशाद होता है आयत नंबर 31 और 32 में, आप कह दीजिए वो कौन है जो तुम्हें आसमान और जमीन से रिस्क पहुंचाता है, या वो कौन है जो कानों और आंखों पर अख्तियार रखता है, वो कौन है जो जिंदा को मुर्दा से और मुर्दा को जिंदा से निकालता है, वो कौन है जो तुम्हारे तमाम कामों की तदबीर करता है। तो जवाबन वो कहेंगे अल्लाह। तो इनसे कहिए फिर तुम डरते क्यों नहीं हो। सो ये है अल्लाह ताला जो तुम्हारा रब्बे हकीकी है, फिर हक के बाद और क्या रह गया है सिवाय गुमराही के, तो कहाँ फिरे जाते हो तुम लोग। अल्लाह ताला को खालिक व मालिक, राजिक और दाता तस्लीम करने के बावजूद मुशरिकीन मक्का को काफिर और मुशरिक कहा गया। क्यों? क्योंकि या तो वो इस्लाम की बुनियादी तालीमात से इनकार करते थे और ये ही उनका कुफ्र था, या वो अल्लाह ताला की बात सिफात और हकूक में दूसरों को भी किसी न किसी पहलू से शरीक करते थे। यानी अल्लाह को मानने के बावजूद दो वजूहात से उन्हें काफिर और मुशरिक कहा गया ना, एक कुफ्र और एक शिर्क। कुफ्र क्या है, वो इस्लाम के बाज़ अहकामात को तस्लीम करते थे, बाज़ को नहीं मानते थे, तो क्या आज हम ये नहीं करते। और दूसरी चीज, अल्लाह की सिफतों में कुछ लोगों को शरीक मानते थे, तो इसकी वजह से उन्हें मुशरिक कहा गया। तो क्या आज हम ये नहीं करते। नहीं जी बिल्कुल अल्लाह ही सब कुछ देता, पर बेटा ते सानू फलाने बाबे जी दे मजार तो मिलेगा, सब कुछ अल्लाह देने ने बिल्कुल सही कह, पर सेहत फलाने बाबा जी दे मजार तो मिलेगी, जन्नत फलां बाबा जी जो है ना उनके सिलसिले में बैठ होकर मिलेगी। नहीं, इतनी कुफरिया बातें करते हैं कि शायद पहले भी मैंने आपसे कहा कि एक मरतबा मुझे रमजान में बाजार जाना पड़ा थोड़ी देर के लिए, हालांकि मैं इस चीज को सख्त नापसंद करती, लेकिन जाना पड़ा और मैं ये चिंची पर चली गई, काम जरूरी था और अर्जेंट था तो मैं चली गई। तो एक हमारा ये कॉन्सेप्ट है जी कि कवाली सुनना सवाब है, तो रमजान में हम नाम हाथ कवालियां लगा लेते हैं। तो वो जी चल रहा था, पीरों का पीर है, रोशन जमीर है, अली हिजवेरी बाबा सबका दस्तगीर है। तो उसकी एक लाइन मुझे अभी तक याद है, एक तो यही शेर है ना, अली हिजवेरी बाबा सबका दस्तगीर है, उसके एक लाइन शेर की मुझे अभी तक याद है, मैंने सुना है जन्नत दाता की जागीर है। चलिए सुभान अल्लाह, यानी अंबिया तो तड़प रहे हैं कि जन्नत मिल जाए, और यहाँ जी वो जागीर बन भी गई है। तो इस किस्म के सारे जो बातें हैं और सोचे हैं वो सारी की सारी शिर्क है। तो आप देखिए, मैं दोबारा अपनी बात दोहरा रही हूँ कि अभी आपने आयतें सुनी, अल्लाह ने खुद तस्दीक की कि खालिक, राजिक और मालिक ये अल्लाह को ही मानते थे, फिर उसके बावजूद इनको बार बार कुरान में काफिर मुशरिक कहा गया। क्योंकि ये बहुत बड़ा ना एक खेल खेला जाता है मुसलमानों के साथ, कि जब उनको तौहीद की तरफ बुलाया जाता है और इस किस्म के मुशरिक आलिमों से बात की जाती है, सादा बंदे जाकर पूछते हैं तो कहते हैं जी वो बुतों की आयतें वलियों पे लगा देती, वो कुफारे मक्का के अहकामात तुम्हें सुना देती। मसला ये है कि कुफारे मक्का के मुतल्लिक की सारी आयतें हैं जिनमें अभी ये चंद आयतें हैं, कुरान की कम से कम 350 आयतें हैं जिनमें कुफारे मक्का के अल्लाह को मानने का जिक्र है। मैंने तो उसमें से ही 5-6 पेश की। अब इस ईमान के बावजूद और दीन इब्राहिमी पर होने के बावजूद कुरान ने उन्हें काफिर और मुशरिक कहा और बार बार कहा। काफिर क्यों कहा? क्योंकि वो इस्लाम के कुछ अहकामात को मानने पर तैयार थे और कुछ का इनकार करते थे। और मुशरिक क्यों कहा? क्योंकि वो अल्लाह को रब मानते थे मगर अल्लाह की सिफतों में कुछ हस्तियों को शरीक समझते। हम किसी को कह तो नहीं सकते। क्यों नहीं कह सकते? पहले चंद आयतों का कम से कम तर्जुमा याद कीजिए, ठीक है, और इसको अपने जहन में बार बार दोहराएं, फिर उसके बाद दलील जरूर पेश करें। अगर आप याद नहीं कर सकते एटलीस्ट फोटो कॉपी करा लीजिए, आप मेरा ही लेक्चर आगे सेंड कर दीजिए, उन्हें कहें सुन ले, वही बात कहें जो इस्लाम के पहले मुबल्लिग हजरत मुस्अब बिन उमैर रजी अल्लाह अन्हु ने कही थी। बात कम से कम सुन ले, अगर आपका दिल ना माने तो हम दोबारा आपसे इस मौजू पर बात नहीं करेंगे। तो अगर कोई एक दफा भी सुनेगा ना
تو سوچے گا ضرور. ضروری نہیں کہ وہ اسی وقت مان جائے, ہو سکتا ہے کہ 10 سال لگ جائیں مگر کبھی تو مانے گا. جیسے میری ایک اسٹوڈنٹ ہے ادھر مسکین پورا, تو بتاتی ہیں کہ میرا سسرال شدید سنی عقائد کا حامل تھا. یعنی سنی عقائد تو اس کو کہنا نہیں چاہیے, شرکیہ عقائد. سنی تو وہ ہی اپنے آپ کو کہتے ہیں, اہل سنت والجماعت تو پوری امت ہے. تو وہ کہتے ہیں کہ آغاز میں میرے میاں مجھ سے ناراض ہوتے تھے قبروں پر نہ جانے سے, اور جیسے انہوں نے کہا کہ بیٹا ہوا ہے تو ہم دیگ چڑھانے جائیں گے, تو انہوں نے انکار کر دیا وغیرہ. تو کہتی ہیں کہ اس سے میں ان سے جھگڑتی تو نہیں تھی لیکن میں اپنی جگہ پر قائم رہی. تو پھر کہتی ہیں کہ پہلے جاب وغیرہ تھی, مصروفیت تھی. جب ریٹائرڈ ہوئے تو حج کرنے گئے, تو حج کے موقع پر انہوں نے وہاں قرآن گفٹ کرتے ہیں نا, قرآن گفٹ کیا. تو انہوں نے انگلش قرآن لیا کیونکہ ساری عمر سول سرونٹ رہے تھے, تو ایسے لوگ انگریزی زیادہ آسانی سے بول اور سمجھ سکتے ہیں. تو گھر آ کر انہوں نے قرآن پڑھنا شروع کیا. بیوی کو کہنے لگے ساری عمر تم نے مجھے پریشان رکھا ہے, میرے ذہن کو دو طرف بانٹے رکھا ہے, تو اب میں فارغ ہوں, اب میں دیکھوں گا کہ میں صحیح ہوں کہ تم صحیح ہو. تو پھر انہوں نے قرآن پڑھنا شروع کیا. تو کون صحیح ثابت ہوا ہوگا؟ بیوی. تو وہ پھر کہتی ہیں وہ آہستہ آہستہ چینج ہوتے گئے. اور اب کہتے ہیں صورتحال یہ کہتی ہے ابھی قرآن انہوں نے یعنی ایک دفعہ پڑھ کے دوبارہ شروع کر دیا, وہ خود آیتیں نکال رہے ہیں, وہ کسی سے مدد نہیں لے رہے. ویسے کہیں نہ کہیں کچھ نہ کچھ سنتے ہوں گے لیکن باقاعدہ طور پر کسی وہ یعنی یہ کیا ہوتی ہے تفسیر وغیرہ سے کام نہیں لے رہے. وہ کہتی قرآن کا براہ راست ترجمہ پڑھتے ہیں, اس پر غور و فکر کرتے ہیں, پھر آیتیں نکالتے ہیں کہ یہ اس کے بارے میں, اس کے بارے میں. تو پھر وہ کہتے ہیں وہ اپنے دوستوں وغیرہ کو بھی بتاتے ہیں, کیونکہ کہتے ہیں کہ کچھ دوست بہت قریبی تھے 7-8, تو جیسے میلوں پر جانا اور مزاروں کے عرسوں پر جانا, جیسے آپ کو پتا ہوتا ہے پیری فقیری کی طرف بھاگنا. تو کہتے ہیں وہ اپنے دوستوں کو بھی دیتے ہیں. تو کہتے ہیں دوست بحث بھی کرتے ہیں, 1-2 قائل ہو رہے ہیں, 1-2 ناراض ہو رہے ہیں کہ تم جو ہے وہابی ہو گئے وغیرہ. تو کہتے ہیں نہیں میں کچھ بھی نہیں ہوا, میں تو صرف قرآن کی بات کر رہا ہوں, تم لوگ دیکھو تو صحیح. تو آپ دیکھیں بات یہ ہے کہ آپ پیغام پہنچائیں گے, اگر اگلے نے مان لیا الحمدللہ, اور اگر نہیں مانا ہمارا اجر تو کہیں نہیں نہ گیا. تو پیغام پہنچائیں ضرور, لیکن دلیل کے ساتھ, اپنی بات پیش مت کریں. اب دیکھیں آپ جتنی بھی میں نے بات کی ہے, میں نے آپ کے سامنے آیتیں ہی پیش کی ہیں. ان آیتوں کو آپ ان کے ترجمے یاد کر سکتے ہیں, ٹھیک ہے, بعض اوقات نہیں یاد ہو پاتا تو آپ ان کی فوٹو کاپیز کرا لیں, ٹھیک ہے, ایک ایسے بنا لیں, بلکہ بنائیں اور سب کو دیں, سب کے لیے اجر کا باعث بنے گا. اور میں نے بھی ایک فوٹو کاپیز دی تھی, اس میں نے آیتیں تو نہیں, آیتوں کے ریفرنسز دیے ہوئے تھے کہ شرک کے موضوع پر آیتیں یہاں ملیں گی, رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم انسان ہیں اس کی آیتیں یہاں ملیں گی, تو اس سے بھی آپ کام لے سکتے ہیں. اب بات یہ ہے کہ اگلا ایک دفعہ پڑھے گا یا سنے گا تبھی تو سوچے گا, اور جب وہ سوچے گا تو انشاءاللہ پھر توفیق تو اللہ کی طرف سے. بات پہنچائیں ضرور, سے ڈریں نہیں. تو جی ان 2 بنیادوں پر اللہ رب کریم نے کفار مکہ کو کافر اور مشرک قرار دیا. اچھا جی, وہ اپنے بنائے ہوئے بتوں کے بارے میں بھی یہ عقیدہ رکھتے تھے کہ انہیں بھی اللہ نے کائنات میں تصرف کی قوت اور مافوق الاسباب اختیارات دے رکھے ہیں. بتوں نے کو نہیں, اصل میں جن شخصیات کے بت تھے ان شخصیات کو. تو بطور مثال مسلم کی ایک حدیث یہاں روایت کی گئی ہے کہ عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں مشرکین مکہ بیت اللہ کا طواف کرتے ہوئے کہا کرتے تھے, یعنی جب لبیک پڑھتے تھے, لبیک اللہم لبیک, لبیک لا شریک لک لبیک الا شریکا ہوا لک تملکہ وما ملک. ٹھیک ہے, یہ ان کا ایڈیڈ ایک جملہ تھا. اے اللہ ہم حاضر ہیں, تیرا کوئی شریک نہیں ہے, ہم حاضر ہیں. یہ تو وہ تلبیہ ہے نا جو ہم پڑھتے ہیں, اور ابراہیم علیہ السلام کے زمانے سے یہی چلا رہا. اب اس پر کفار مکہ ایڈیشن فرماتے تھے الا شریکا ہوا لک تملکہ وما ملک, سوائے اس کے جس کو تو نے شریک بنا لیا وہ تیرے ہی تابع ہے, سوائے اس کے جسے تو نے خود شریک چنا وہ تیرے ہی تابع ہے, اور اس کے اختیارات کا بھی آخری مالک تو ہی ہے. یعنی یہ لوگ تیرے شریک ہیں اختیار میں, مگر ان کو یہ اختیارات تو نے ہی عطا فرمائے ہیں. وہی قصہ جو ہمارا ہے ولیوں کا کہ جی سارے کچھ اللہ کا ہے, مگر اللہ نے اولیاء کرام کو اختیارات دے رکھے ہیں. اللہ کے سامنے وہ بے بس ہیں, لیکن ان کو اختیارات دیے جائیں. تو آپ دیکھیے کہ مشرکین مکہ کا عقیدہ یہ تھا کہ حقیقی مالک تو اللہ تعالیٰ ہی ہے,
لیکن بزرگوں کی شبیہ پر بنائے ہوئے بتوں کو بھی خدائی اختیارات عطا کیے گئے ہیں. انہی عقائد کی وجہ سے اللہ نے انہیں مشرک قرار دیا. مشرکین مکہ جن شرکیہ امور کا ارتکاب کرتے تھے، افسوس یہ ہے کہ آج کے کلمہ گو مسلمان بھی جہالت، لا علمی اور دنیوی مفادات کے پیش نظر ان کا ارتکاب کر رہے ہیں. توحید و شرک چونکہ بنیادی اور اعتقادی مسائل میں سے ہے اور اسی پر انسان کی نجات کا دار و مدار ہے، اسی لیے ہم ضروری سمجھتے ہیں کہ مشرکین مکہ کے ان اعمال کو بھی قرآن کی روشنی میں واضح کرے جنہیں اللہ نے شرک قرار دیا. اس کے باوجود اگر کوئی شخص کلمہ توحید کا زبان سے اقرار کرنے کے بعد بھی مشرکین مکہ کے شرکیہ اعمال کا ارتکاب کرتا ہی رہے گا تو اسے اپنے بارے میں فیصلہ خود کرنا چاہیے کہ اسے اس کلمے سے فائدہ ہوگا یا نہیں. یعنی وہ بت بناتے تھے اپنے نیک افراد کے اور پھر یہ گمان کرتے تھے کہ ان شخصیات کو اللہ نے کچھ خصوصیات دے رکھی ہیں. آج ہم قبریں بناتے ہیں نیک افراد کی اور یہ گمان کرتے ہیں کہ ان نیک شخصیات کو اللہ نے کچھ صفات دے رکھی ہیں. تو بات ایک ہی ہے، ٹھیک ہے، صرف یادگار بنانے کا طریقہ مختلف ہے، بات ایک ہی ہے. اب باقی چیزیں دیکھتے ہیں. مشرکین مکہ کے بارے میں ہم جانتے ہیں کہ وہ فرشتوں، جنوں اور نیک لوگوں جیسے ولیوں وغیرہ کی عبادت کیا کرتے تھے. فرشتوں اور نیک لوگوں کی عبادت ان سے محبت کی وجہ سے کی جاتی تھی اور جنوں کی عبادت ان کے خوف کی وجہ سے کی جاتی تھی. سورہ یونس کی آیت نمبر 18 میں اللہ ارشاد فرماتے ہیں یہ لوگ اللہ واحد کو چھوڑ کر ان کی عبادت کرتے ہیں جو انہیں فائدہ پہنچا سکتے ہیں اور نہ ہی نقصان، اور کہتے ہیں کہ یہ اللہ کے پاس ہمارے سفارشی ہیں. کہتے ہیں کہ یہ اللہ کے پاس ہمارے سفارشی ہیں. آپ کہہ دیجئے کیا تم اللہ کو ایسی چیز کی خبر دیتے ہو جو اللہ تعالیٰ کو معلوم تک نہیں ہے، نہ آسمانوں میں نہ زمین میں، وہ پاک اور برتر ہے ان لوگوں کے شرک سے. اس آیت میں یہ نہیں کہا گیا کہ مشرکین مکہ اپنے بنائے ہوئے بتوں کو مخلوقات کا رب اور کائنات کا خالق سمجھتے تھے، بلکہ یہ بتایا گیا کہ وہ اللہ تعالیٰ تک قرب اور رسائی کا ذریعہ سمجھتے تھے اور اپنا سفارشی مانتے تھے. اور ایسا کیوں سمجھتے تھے؟ اس کی وجہ ان کا یہ عقیدہ تھا کہ اللہ نے انہیں کائنات میں تصرف کے اختیارات دے رکھے ہیں، یا دوسری وجہ یہ عقیدہ تھا کہ ان کے بغیر ہماری دعائیں درخواستیں اللہ کے ہاں قبول نہیں ہو سکتی کیونکہ ہم گنہگار لوگ ہیں. یہی عقیدہ آج ہمیں پایا جاتا ہے نا. اور جنات کی عبادت خوف کی وجہ سے ہوتی تھی. اسی خوف کی وجہ سے وہ جنوں کو راضی کرنے کے لیے قربانیاں بھی دیتے تھے اور ان سے دعائیں بھی مانگتے تھے. اس آیت سے ہمیں یہ بھی پتا چلتا ہے کہ مشرکین مکہ بتوں کی عبادت نہیں کرتے تھے بلکہ نبیوں، ولیوں، فرشتوں، جنوں جیسی ہستیوں کی عبادات کیا کرتے تھے. کیونکہ اگر غور کریں تو ہمیں معلوم ہوگا کہ جن بتوں کی وہ پوجا کرتے تھے وہ بتوں کو نہیں پوجتے تھے، قیمتی پتھروں کو اور لکڑی کو نہیں پوجتے تھے، بلکہ یہ بت شبیہیں تھی ان عظیم لوگوں کی جن سے یہ محبت کرتے تھے اور ان عظیم لوگوں کی نشانی کے طور پر یہ بت رکھتے تھے اور پھر ان کے آگے جو سجدہ یا رکوع کرتے تھے دراصل اپنی پسندیدہ شخصیات کے آگے کرتے تھے. کسی بت کے آگے نظر و نیاز دینے کا مقصد یہ نہیں ہوتا تھا کہ پتھروں اور بے جان چیزوں کے لیے نظر و نیاز دے رہے ہیں، بلکہ ان اعمال کو اس نیت سے بجا لایا جاتا تھا کہ جن عظیم لوگوں کے یہ بت بنائے گئے ہیں ان کی روحیں ہم سے خوش ہو جائیں گی اور وہ روحیں ہمیں دنیوی و اخروی مشکلات میں آسانی فراہم کریں گی، جیسے ہم 11ویں کے پیر کی نیاز دیتے ہیں. مگر اللہ تعالیٰ نے انہیں خبر دی جن لوگوں کو تم پکارتے ہو تمہاری پکار بھی نہیں سنتے نہ تمہیں جواب دیتے ہیں. لہٰذا سورہ فرقان کی آیت نمبر 17، 18، 19 پر ارشاد ہوتا ہے جس دن اللہ تعالیٰ انہیں اور جنہیں تم اللہ کے سوا پوجتے رہے ہو جمع کرے گا اور پوچھے گا کہ کیا میرے ان بندوں کو تم نے گمراہ کیا یا یہ خود ہی گمراہ ہو گئے، تو وہ جواب دیں گے کہ اللہ جی تو پاک ہے، ہمیں یہ زیب نہیں دیتا تھا کہ تیرے سوا اوروں کو اپنا کارساز بناتے. بات یہ ہے کہ تو نے انہیں اور ان کے باپ دادوں کو آسودگیاں عطا فرمائیں یہاں تک کہ وہ تیری نصیحت کو بھلا بیٹھے. یہ لوگ تھے ہی ہلاک ہونے والے. اور سنو جن کی تم عبادت کرتے ہو وہ تمہاری ان باتوں کی تکذیب کریں گے جو تم ان کے بارے میں کہتے ہو. اب دیکھیں یہاں اللہ خود کہہ رہے ہیں کہ جن کی یہ عبادت کرتے ہیں انہیں ہم قیامت کے دن اکٹھا کریں. اب اللہ نے کیا ارشاد فرمایا؟ قیامت کے دن جنہیں تم پکارتے ہو ہم انہیں اکٹھا کریں گے. تو کیا بتوں کو قیامت کے دن اکٹھا کیا جائے گا؟ بتوں سے سوال جواب ہونا. تو کن کو اکٹھا کیا جائے گا؟ جن کی شبیہیں بنائی گئی تو وہ پھر سارے انسان ہوں گے نا. اور پھر اللہ یہ بھی بتا رہے ہیں کہ میں ان سے پوچھوں گا تم نے انہیں گمراہ کیا یا خود گمراہ ہو گئے، تو وہ کہیں گے اللہ جی ہمیں تو یہ زیب ہی نہیں دیتا تھا کہ ہم تیری مرضی کے خلاف کوئی بات کہتے. تو اس سے ایک اور بات کیا ثابت ہوئی؟ وہ نیک افراد ہوں گے، ہے نا، نیک افراد ہوں گے، اللہ کے دین پر چلنے والے بندے جنہیں ان لوگوں نے محبت کی وجہ سے پوجنا شروع کر دیا. جیسے کہ عبد القادر جیلانی لہراما، یعنی میں سمجھتی ہوں کہ بڑے صغیر کے 70% گھرانوں میں ان کی پرستش ہوتی.
یہ جو 11ویں کے پیر کے نام سے. تو آپ دیکھیے کہ وہ تو بڑے نیک آدمی تھے, وہ تو بہت بڑے عالم تھے, انہوں نے تو دین کا بڑا کام کیا, تو وہ پھر قیامت کے دن یہی جواب دیں گے کہ اللہ جی میں نے نہیں کہا, یہ خود ہی گمراہ ہوگا. تو اس سے کیا پتا چلا, پرستش بتوں کی نہیں ہوتی تھی, نیک ہستیوں کی ہوتی تھی. صرف ہم نے طریقہ بدل لیا, بتوں کی بجائے قبریں بنا لی, پرستش ہم بھی انہیں کی کر رہے ہیں. مشرکین کا عقیدہ تھا کہ اللہ نے بعض بندوں کو موفوق الاسباب اختیارات دے رکھے. دنیا میں ہم جو بھی کام کرتے ہیں اس کے پیچھے کوئی نہ کوئی مادی سبب موجود ہوتا ہے. اسے اس مثال سے سمجھیے کہ سخت بھوک لگی ہو تو اسے دور کرنے کے لیے کھانا ایک سبب ہے. کوئی شخص یہ دعویٰ نہیں کر سکتا کہ کھانے کے بغیر وہ اپنی بھوک ختم کر سکتا ہے. اس لیے کسی بھوکے کی ہم مدد تبھی کر سکتے ہیں جب ہمارے پاس کھانا موجود ہو اور ہم وہ کھانا بھوکے شخص کو پیش کر دیں, یا اسے ہم رقم دے دیں کہ جا کر کھانا خرید لو. تو مدد کی ساری صورتیں ما تحت الاسباب کے دائرے میں ہیں, اور یہ انسان ایک دوسرے کی کرتے ہیں اور ایک دوسرے سے مانگتے ہیں. لیکن اگر وہ سبب ہماری دسترس میں نہ ہو اور پھر ہم ایسے معاملے کو مافوق الاسباب طریقے سے حل کر دیں تو یہ ممکن نہیں. یعنی اگر کوئی شخص یہ کہے کہ میں بھوکا ہوں اور آپ حکم دے دیں اس کے پیٹ کو کہ بھوک کا احساس وہ ختم کر دے, تو یہ نہیں ہو سکتا ہے نا, یہ ممکن نہیں. ایسی بات کا دعویٰ کرنا شرک ہے. ٹھیک, آپ دیکھیں کہ اگر کوئی شخص یہ دعویٰ کرے کہ وہ اپنی کھائے پیے بغیر زندہ رہے گا تو چند دن سے زیادہ ایسا نہیں ہو سکتا, چند دن بعد وہ بھوک پیاس سے مر جائے گا. لیکن اگر کوئی شخص یہ کہے کہ میں بھوک پیاس سے آ رہی ہوں, مجھ میں بھوک لگنے کی صفت ہی نہیں ہے, تو یہ چیز مافوق الاسباب معاملے میں آتی ہے نا, تو یہ حقیقت نہیں ہے, یہ جھوٹ ہے. اور جو اس بات کو مانتا ہے وہ پھر شرک میں آ جاتا ہے. اس کے باوجود بعض لوگ اپنے بتوں, اپنے ولیوں, اپنے بزرگوں کے بارے میں سمجھتے ہیں کہ وہ مافوق الاسباب معاملات میں اختیار رکھتے ہیں, اور بعض کا یہ ماننا ہے کہ فوت ہونے کے بعد بھی یہ بزرگ مدد کر سکتے ہیں. یہی عقیدہ مشرکین مکہ رکھا کرتے تھے. اللہ تعالیٰ نے اپنے نیک بندوں کو مافوق الاسباب اختیارات عطا کر رکھے ہیں. نیک لوگ چاہیں تو اپنے ماننے والوں کو ان کی مشکلات سے نجات دلا سکتے ہیں, ان کو نفع اور نقصان دے سکتے ہیں, اگر چاہیں تو اپنے نافرمانوں کو عذاب دے سکتے ہیں. مشرکین مکہ یہ عقیدہ بھی رکھتے تھے کہ نیک لوگ چاہے زندہ ہوں یا مردہ, ہر جگہ ہر لمحہ ہر کسی کو مدد کے لیے اس کی مدد کے لیے جا سکتے ہیں. چنانچہ جنگلوں, صحراؤں, ریگستانوں, دریاؤں میں اپنی مشکلات کو دور کرنے کے لیے انہیں پکارا جائے تو وہ پکارنے والے کی پکار سنتے ہیں اور اس کی مدد کے لیے پوری طاقت رکھتے ہیں, پہنچ بھی جاتے ہیں. مشرکین مکہ یہ عقیدہ بھی رکھتے تھے کہ ان سارے اختیارات کا اصل مالک تو اللہ ہے, مگر مشکلات میں اللہ کے نیک بندوں کو پکارنے کا حکم اللہ نے خود ہی دے رکھا ہے. یہی وجہ ہے کہ وہ اللہ کے علاوہ سب کو اللہ سے چھوٹا سمجھتے تھے اور زیادہ سخت مشکلات میں چھوٹے معبودوں کو نہیں پکارتے تھے بلکہ اللہ کو پکارا کرتے تھے.